أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، آسمان سے، عرش بری سے اہل زمین کے لیے رحمان کے وہ آرڈرز جو اس نے حضرت انسان کو اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنی پاک کلام کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارے، اکثر و بیشتر دنیا ان سے ہر دن کے ساتھ غافل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مومن کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر پل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ ملاقاتوں میں قرآن مجید کے احکام پہ ہماری ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ ملاقات میں اللہ رب العزت کے احکام شرعیہ جو انسان کے لیے آسمان کی رہبری رہنمائی ہے، جنہیں اپنانے میں خیر اور جنہیں چھوڑنے میں انسان کی تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ گزشتہ ملاقات میں لگ بھگ پہلے پارے سورۃ البقرہ کے 25 احکام کو ہم نے دیکھا تھا۔ آج اسی سے متصل اور گزشتہ سے پیوستہ کتاب اللہ کے احکام کا سفر کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ مالک جو چیز ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کو ماننے والے ہیں، اور مومن کی شان ہی ماننا ہوتی ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام کتاب اللہ کے اندر سابقہ انبیاء اور امتوں کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں۔ انہیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ اسی پیرائے میں کتاب اللہ کے اندر سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں جو 26واں حکم ہے، اس کا ایک تاریخی حوالہ ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ جب یہ سمندر کراس کر گئے اور گھروں سے نکلے ہوئے دھوپ ستانے لگی تو اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہیں بادلوں کا سائبان بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آپ لوگوں کو وہاں چونکہ نئے تھے، سائبان لگ گئے تو کیا کریں، بھوک ستا رہی تھی، تو ہم نے اپنی رحمت سے تم پہ من و سلوہ اتارا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے بنی اسرائیل کے لیے اور بالطبع ہمارے لیے بھی۔ جو پہلی امتوں کے لیے احکام ہیں ان میں سے جو حکم امت محمدیہ کے لیے ہیں علی صاحبہا التسلیم، وہ ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ کے رزق میں سے پاکیزہ کھانا۔ مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو اتار کر کے اسے حرام قرار دے دیا ہو وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، وہ رزق نہیں ہوتا۔ رزق ہوتا ہی وہ ہے جو حلال ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت جا بجا جو فرماتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کلو حلالا، حلال کھائیے، اور ساتھ میں دوسری چیز جسے دل مانے اور پاکیزہ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں کلو من طیبات ما رزقنا، من و سلوہ اتار دیا، تمہیں رزق دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ جتنا بھی رزق اس زمین میں اگتا ہے نازل اللہ آسمان سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ٹیکنالوجی اور طریقہ کار ہے۔ مالک کے اس فیصلے پہ، حکم پہ، پاکیزہ کھانے پہ آپ اور میں آج کل جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے اندر دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر لگے ہوئے ہیں اللہ کی سپرد۔ تو پاکیزہ کھانا پہلی امتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا اور ہمارے لیے بھی پاک اور صاف۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اور آج کے دور میں یہ بات بڑی اہم ہو گئی ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ انٹرنیشنل لیول کے پکوان دیکھتے ہیں، حلال اور حرام کے امتیاز کے بغیر کوکنگ ہو رہی ہے، خنزیر روسٹڈ بروسٹڈ دکھایا جا رہا ہے، سانپ بچھو اور وہ زہریلے کیڑے مکوڑے جو شریعت نے حرام کیے ہیں بلا امتیاز پکائے کھلائے دکھائے جا رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے بھی بسا اوقات وہ لوگ جو کم علمی کا شکار ہیں یا کتاب اللہ کے ساتھ تمسک نہیں ہے تو اس رو میں بہہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دوست احباب تلک، دنیا تلک، کلمہ پڑھنے والوں تلک اللہ کی کتاب کا یہ حکم نمبر 26 جو پہلی قوموں کے لیے بھی تھا، جو ہمارے لیے بھی ہے، پہنچانا بھی ہے، سنانا بھی ہے اور یاد بھی کروانا ہے۔ حکم نمبر 27 اللہ رب العزت بنی اسرائیل ہی کے حوالے سے ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم، اللہ تعالی جب کسی قوم کو کسی بات کا حکم دیں، یہاں ہمیں کیوں بتایا گیا کہ تمہاری یہ آبادیاں اللہ کی طرف سے ہیں۔ قوموں کی بربادیاں اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اگر اللہ کے دین کے لیے تم نکلے ہو، ہجرت کی ہے، مصر چھن گیا ہے، تمہارے گھر بار وہ تم سے لے لیے گئے ہیں، تو ہم بدلے میں تمہیں محروم نہیں کر رہے، آبادیوں کے ساتھ نوازیں گے۔ جانا تمہارا کام ہے، بندوبست کرنا ہمارا کام ہے۔ بس اوقات انسان بڑی جلدی رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ میرے گھر کا کیا بنے گا، میری آل کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ حضرات اگر آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں غزہ میں، وہ بارش کے پانیوں میں، وہ کیچڑ میں، وہ دلدلوں میں، وہ برف باری اور سردیوں میں، وہ بچے جو دنیا کے بڑے بڑے گوہر اور موتی اور سیم و زر اکٹھے کر لیے جائیں، ان سے بھی کہیں قیمتی اور کہیں حسین و جمیل ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ وہی علاقے تھے، یہ وہی جگہ تھی۔ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نکلو گے تو ہم حوصلے بھی دے دیں گے، ہمتیں بھی دے دیں گے۔ زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، لہذا تمہیں ماننا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا تھا، لیکن جب انہیں پاکیزہ کھانے کا کہا، وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اچھے کو چھوڑ کے برے کی طرف، رب کی پسند کو چھوڑ کے ذاتی من پسند کی طرف بڑھے، تو یہ زیادتی انہوں نے خود اپنے پہ کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ اور یہ جو اللہ نے کہا تھا کہ بستیوں میں جاؤ، اب محنت کرو، کاشتکاری کرو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھل کے جہاں سے آپ کا دل کرے کھائیے، لیکن دو باتیں ضرور ہیں۔ آپ نے بستی کے مین گیٹ سے جب داخل ہونا ہے، یہاں ہم نے بات پچھلے جمعے میں چھوڑی تھی، تو آپ نے انٹری لیتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، جھک کے جانا ہے، سر جھکانا ہے۔ اس قوم نے وہاں سے جھکنے کی بجائے
سر آگے کرنے کی بجائے سر پیچھے کر کے پہلے ٹانگیں گزاری گیٹ سے، اللہ کی نافرمانی کی۔ آج بھی ہمیں سجدے کا حکم ہے، وسجد وقترب، دن میں 37 سجدوں کا حکم۔ اس قوم نے اس سجدے سے انکار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ آگے چلیے، اور اللہ نے ان کو کہا تھا 28ویں حکم کے بعد 29واں حکم وہ یہ تھا کہ وقولوا حطہ، رب نے جو بول سکھائے ہیں بول مت بدلنا۔ ہم نے اللہ کی مناجات کو، رب کے قرآن کو، احکام کو اپنی مرضیوں کے لیے بدلا ہوا ہے۔ ہم نے دعائیں بدلی ہوئی ہیں، ہم نے جنازے کے وقت مرتے دم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدلا ہوا ہے۔ زندگی میں تو ڈر رہا نہیں، اس قدر نہ ڈر ہو گیا انسان کہ مسجدیں بتاتی ہیں کہ انسان کتنا نہ ڈر ہے۔ خیر، اللہ نے کہا حطہ بولنا ہے۔ حطت ان کا معنی تھا معافی، اللہ معاف کر دے۔ سجدے میں جھکو، ساتھ معافی مانگو، تمہارے جو پیچھے کمی بیشی ہیں، گناہ ہیں، ہم معاف کر دیں گے۔ قوم زیادہ تیز نکلی، ایکٹیو نکلی، اس قوم کی کیفیت بتا کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ان کے احکام کتاب اللہ میں ذکر کر کے امت محمدیہ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، حکم ان کو یہ تھا کہ حطتن کہو، اللہ معاف کر دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حنتتن، اللہ کنک چاہیے، اللہ گندم چاہیے، یہ من سلوا نہیں۔ اب جو ہے نا ہمیں وہ گندم کی روٹی چاہیے، نان چاہیے، وہی ڈوڈے کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے جب انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کہنا ہے تو ساتھ کہا تھا نغفر لکم خطایاکم، تمہاری پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی، وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ ابھی تو من سلوا ہے، ابھی تو کامیابی ہے اور آزادی ہے، فرعونی فوجوں پہ تمہاری جو ہے وہ جیت ہے، ہم تمہیں اور دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے بھی قرآن بدلا، اقبال رویا تھا، بدل دیتے ہیں قرآن کو، اور واقعی ایسے ہے۔ ہم نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اپنے مسالک کو جتوانے کے لیے، اور اس میں سے اپنا جو سوچ اور ذہن ہوتی ہے اس کی عکاسی کرنے کے لیے زبریں، زیریں، شدیں، مدیں، سیاق، سباق، تفسیر، توضیح سب بدل کے رکھ دیں گے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہیں جو کہا گیا تھا انہوں نے کچھ اور کہہ دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ہم نے ان فاسقوں کے اوپر پھر آسمان سے عذاب اتارے۔ ان عذابوں کا تذکرہ اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ اگلا حکم جو آ رہا ہے، حکم نمبر 30، وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم نے جب منو سلوہ کھایا اور روسٹ بروسٹ گلے میں اڑے تو کہنے لگے موسیٰ پانی چاہیے۔ یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے قوم کے لیے پانی مانگا تو جو جواب دیا تھا، ہمارے ذہن میں فوری آتا ہے بور کرو گے تو پانی ملے گا، ہیلا ہے تو وسیلہ ہے، یہ کرو گے تو وہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پیغمبر پتھر پہ اپنی عصا اور اپنی لاٹھی اور اپنا ڈنڈا سوٹا ماریے۔ اگر بات یہاں لاجک کی ہوتی نا، آپ اور میں بھی ہوں، تو فوری یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کیڑیاں گلاں نے، یہ کیڑے دور دیاں گلاں نے، ڈنڈا مارنے سے بھی کبھی پانی۔ اللہ نے کہا ماریے، موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا۔ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا ہے میں بندہ ہوں، مجھے کرنا ہے، آگے نتیجہ اور رزلٹ وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ایمان اتنا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری، حکم کو تسلیم کیا۔ یہاں ہمیں سبق ہے کہ وقت کے پیغمبر کو بھی جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تم پیغمبروں سے کوئی زیادہ بڑے نہیں ہو۔ اور آج قوم ایک سبق سکھا رہی ہے ملحدین، وہ نہیں جی اگر پیغمبر نے وضو کا کہہ بھی دیا ہے تو اتنی سردی میں کوئی ضروری تو نہیں ہے، جب خون جم رہا ہے تو کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی، کیا ضرورت ہے غسل کرنے کی؟ تو انسان تو صاف ستھرا ہے، کپڑے پہنو، پرفیوم کے 2-4 پش لگاؤ، آپ نیٹ اینڈ کلین ہے۔ کہا نہیں،
جو حکم دیا ہے وہ ماننا ہوگا، وقت کے نبی نے بھی مانا ہے، نتیجہ میں خود دوں گا۔ خیر، 30واں حکم پیغمبر نے مانا۔ اللہ رب العزت نے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے نکال دیے۔ ڈنڈا ایک مارا ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ چاہتا تو کن کہہ کے بھی، لیکن تمہارے سامنے وہ وسائل اور وقت کے پیمبر کے معجزے کو ذکر کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھو آنکھوں سے معجزہ، پیغمبر کا معجزہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں بھی بڑے سارے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ عرض کر دوں، پوری کتاب اللہ کو پڑھیے، انبیاء کے معجزے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ طاقت اللہ کی، قدرت اللہ کی، عطا اللہ کی، رحمت اللہ کی، نعمت اللہ کی، کاریگری اللہ کی، ٹیکنالوجی اللہ کی، لیکن ان کا ظہور اللہ رب العزت وہ رسالت کی زبان یا ہاتھ یا ان کے وجود سے کرواتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں دعویٰ کر کے بیٹھ گئے کہ دیکھو میں اللہ ہوں، میں تمہارے لیے پانی کے چشمے پیدا کر رہا ہوں۔ وہ انہیں توحید ہی سکھا رہے تھے اور انہیں توحید کا سبق پڑھا رہے تھے۔ اب اس کے بعد قد علم کل اناس مشربہم، 12 قبیلے، 12 گروہ، 12 چشمے۔ یہاں اللہ نے پھر کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، یہ جو پانی ہے نا یہ میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، لہذا اس کا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، حدود اور دائرے میں رہ کے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو پانی ہے نا نہر پہ بھی ہوں تو اسے ضائع مت کریں۔ پانی کا ضیاع حساب و کتاب ہے، اللہ کا رزق ہے۔ اللہ رب العزت صرف ان لوگوں سے پانی چھینتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ یاد رہے نافرمان کون سے؟ جنہوں نے شروع سے نافرمانی کی ہے ان کا نہیں، جو کلمہ پڑھ کے نافرمان بنے، جو ایگریمنٹ کر کے نافرمانی کرے۔ تنخواہ انہی کی روکی جاتی ہے جنہوں نے پہلے ایگریمنٹ کیا ہو، کچھ دیر کام کیا ہو اور پھر چھوڑ کے بھاگے ہوں۔ ایگریمنٹ انہی کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے شروع سے منافقت کی نہیں، ڈائریکٹلی کہا میں نہیں مانتا، اللہ کہتے ہیں تجھے میں رزق بھی نہیں روکوں گا اور دوں گا، لوگوں سے بڑھ کے دوں گا۔ یورپ اس کی زندہ مثال ہے، کفار کے ممالک اس کی زندہ مثال ہے۔ یہ مسائل اللہ نے ہمارے ہاں رکھے ہیں تو بے شک آپ علمی طور پہ لاجک لا کے سوال کریں، بنتا ہے۔ اور اقبال نے بھی کیا تھا شکوے میں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تیرا کلمہ بھی پڑھیں، تجھے رب بھی مانے، تیری کبریائی کے جھنڈے بھی بلند کریں، تیری توحید کے ترانے بھی گائیں، دنیا کی باتیں بھی سنیں اور تیری طرف سے بھی سختیاں دیکھیں۔ کہا یہ میرا فیصلہ ہے، میری مرضی ہے۔ ماننے والا مان کے نافرمانی کرے گا تو میرا اپنا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کلو واشربوا، 2 حکم ہیں، کھائیے پیجیے من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھا پی کے اکڑنا مت۔ ہمارے ہاں اکثر کھانا کھاتے ہوئے ہمیں انگڑائی آ جاتی ہے تو ہمارے ماں باپ بڑی سختی سے منع کرتے تھے، پت کھا کے اکڑی دا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اکڑ شیطان کی ہوتی ہے، یہ انگڑائیاں نہیں لیتے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتا تھا، قرآن مجید کی آیت نے سمجھایا۔ اگر آپ کا کھانا آپ میں فساد پیدا کر رہا ہے، اپنے کھانے پہ نظر ثانی کیجیے۔ ایسا حکم جو بنی اسرائیل کو دے کے بنی اسماعیل کو بھی سمجھایا گیا، امت مسلمہ، امت محمدیہ کے اوپر اپنے کھانوں پہ نظر ثانی کیجیے، اپنے پینے پہ نظر ثانی کیجیے۔ اگر آپ کچھ ایسا پی رہے ہیں یا پلا رہے ہیں، یا آپ کے مے خانے میں یا ساقی یا آپ کے جام میں کچھ ایسا ہے کہ جس کے پینے کے بعد ہلہ گلہ ہے، فساد ہے، آوارگی ہے، فحاشی ہے، عیاشی ہے، شراب شباب کباب ہے، من مچلتے ہیں اور طبیعت اور مزاج بے باک ہو جاتے ہیں، شکر کی بجائے رب کی ناشکریاں اور اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں، ایسے لک میں روکیے اپنے۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انسان کی پرواز اللہ کی طرف ہے، انسان کا سفر رحمان کی طرف ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تیرا ہر قدم، ہر سٹیپ، ہر لمحہ
ایک ایک گھڑی جو بیت رہی ہے تو سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں، تو اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے، قبر کے قریب ہو رہا ہے، آخرت کے قریب ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے، تو نے ہماری طرف آنا ہے، تو تیرے یہ لقمے تجھے ہمارے باغی بنا دے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اگر کچھ کھا کر کے، حرام کھا کے آپ موج مستی میں غریبوں کو کچل رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے کہ میرے پاس بڑا وافر رزق ہے، تو یہ آزمائش ہے، یہ رزق نہیں ہے۔ حرام خوری، حرام خوری، ایک لقمہ، ائمہ فقہا نے لکھا ہے، محدثین و مفسرین نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، جس وجود میں حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے رب اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 4 علامتیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ رجل اشعث اغبر، ایسا آدمی ہے کہ یہ سفر کر کے آیا ہے، اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے، یہ مسافر ہے، اشعث اغبر ہے، بال پرا گندا ہے، جسم پہ غبار ہے، اللہ کو یہ غبار، وہ جہاد کا سفر ہو، شریعت کے لیے سفر ہو، اور مومن کا تو ہر سفر ہی ہوتا ہی اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کو حیا آتی ہے، ان اللہ حیی کریم، تمہارا رب بڑی حیا والا ہے، بڑا کریم اور مہربان ہے، اسے شرم آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور تیرا رب انہیں خالی موڑ دے۔ اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ یقول یا رب یا رب، اللہ کو اللہ کی صفتوں سے بلایا جائے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، بندے کو نہ نہیں کرتے، فوری دے دیتے، بندے کو دے دیتے، عطا کر دیتے۔ اچھا یہ مانگ بھی رہا ہے، یہ سوالی بھی ہے، اور درد دل سے تڑپ کے مانگ رہا ہے، الہا کے ساتھ مانگنے پہ بھی رب رد نہیں کرتے۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، رب رب کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ایک پرابلم ہے، ماکلہ حرام، مشربہ حرام، وغذی بحرام، وملبسہ حرام۔ اس نے جو لباس پہنا ہے نا، مشکوک ہے حرام کے پیسے سے کمایا ہوا ہے، اس کا جو گوشت پوست اور ہڈیاں بنی ہیں ایسی غذا سے بنی ہیں جو حرام ذرائع سے کمائی گئی ہے، اور اس نے جو غذا کھائی ہے وہ بھی حرام ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، وہ تو بڑا پاکیزہ رب ہے، لتھڑے ہوئے خراب اور گندے برتن میں تو ماں ساگ یا دال ڈال کے نہیں دیتی۔ اسی حدیث کے پیرائے میں اکثر کہتا ہوں، چیک کریں کبھی آپ جتنے بھی جہاں بھی رہتے ہیں، ماں سے صاف ستھری پلیٹ لے، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، اماں جی کے جہیز والی، ابو بہشتی والی نشانی لے کے اس کو صرف باہر کہیں نالی میں یا تھوڑا سا کسی گٹر میں یا گندی جگہ پہ آدھی ڈپ کر دیں، پوری نہیں کریں، آدھی ڈپ کریں، صاف والی سائیڈ پکڑ لیں، جو سائیڈ خراب تھی اماں کے سامنے جا کے کہے ماں جی ایدے چ مینوں دال تے پا دو، سالن تے پا دو، ماں نہیں ڈال کے دے گی، غصے ہوگی، وہ تو تینوں ہویا کی عقل کتنے ہی، اللہ تعالیٰ کیسے دے دے؟ شکوے ہیں، مانگتے ہیں تو دیتے نہیں۔ یہ وہ فساد ہے جو انسان کے مال میں، متاع میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، وجود میں اور جسم میں صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ انسان کا کھانا پینا اس نے اس پہ کبھی نظر ثانی کر کے دیکھا ہی نہیں کہ میں لا کہاں سے رہا ہوں۔ اور یہیں پہ ایک ریکویسٹ کروں گا، پہلی مائیں بچوں کو بھیجتی تھیں تو نصیحت کرتی تھیں، پوت تھوڑی لے کے آیا جے، حلال دی لے آیا جے، میں باہر تواڈے نال تے نہیں ہے، کمان چلے ہو زیادتی نہ کرے آجے، پت 2 نمبری نہ کرے آجے، بیٹا ملاوٹ نہ کرنا، بیٹا کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میں نے سگی ماں کو یہ جملے کہتے ہوئے سنے، دودھ لینے والے کے لیے آئے،
حالانکہ ہم یہ چیزیں بیچتے نہیں تھے، لیکن کچھ وقت بیچ میں ایسا ہوا کہ ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے پتر اپن جنگلاں 'چ بیٹھے ہیں، صحرا میں ہیں، اکیلے ہیں، سانو وہدا کوئی نہیں، لیکن اتنے رب جے وہ وہدا جے، چیز پیور دیا جے تو خالص دیا جے۔ کبھی میرا ضمیر مجھے کہے گا کچھ دیتے ہوئے میں مسلمان ہوں؟ میرا رب کہہ رہا ہے۔ آج فساد بپا کیوں ہے؟ کمانے والے نے کماتے ہوئے نہیں سوچا، لانے والے نے لاتے ہوئے نہیں سوچا، دینے والے نے دیتے ہوئے نہیں سوچا۔ آنے دو جانے دو، بس یہاں سب چلتا ہے۔ اور ایک بزرگ کہا کرتے تھے دنیا اتنے لنڈی بچی ساری وک جاندی ہے، ہم الفیاں لگا کے وہ جانور بھی قربانی کے لیے بیچ دیتے ہیں جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ قربانی کے لائق نہیں ہے۔ ہم ایسے دھوکے باز لوگ ہیں۔ خیر، نتیجے کیا نکلیں گے؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 31واں حکم کہ فسادی نہیں بننا، اس قوم نے بدلے میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خیر ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ سے کہنے لگ گئے کہ ایک کھانے تے ساڈا رج نہیں ہوندا، ون ڈش نہیں چلے گی۔ کلیئر کٹ لفظ ہے قرآن مجید کے، ون ڈش نہیں چلے گی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ ایک کھانا ڈیلی ڈیلی کون کھائے؟ ہمارا من بھر گیا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، جو زمین میں اگتا ہے ہم کھیتی باڑی کر کے جس کے عادی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، سانو ساگ چاہیے، دالاں چاہیے نے، گنڈے شنڈے چاہیے نے، پیاز چاہیے، یہ ساگ پات سبزی، چبڑ شبڑ کھیرے شیرے طرح شرح، یہ کیا روسٹڈ بروسٹڈ ہمارے کھاتے ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو میں دوں اور حلال کر کے دوں تم اس کو بدلو۔ یہاں اللہ نے چوٹ لگائی ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اور گھٹیا لوگوں، گھٹیا چیزوں کو رب کی بہترین عطا کردہ مفت میں ملی ہوئی چیزوں پہ ترجیح دے رہے ہو۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے، اللہ کی چیزوں کو جب بندہ رد کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے اور اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اہبطوا مصر، اللہ ایسے لوگوں کو شہری آبادیاں دے دیتے ہیں، دیہاتوں سے نکال کے ان کو کہا چلو مصر ہو جو روانہ، چلو وادیوں میں، اپنے اپنی اب محنتیں کرو۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا ہے وہ ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، رب نے پہلی سزا یہ دی کہ جو رب کی پسند پہ پسند نہیں رکھتا اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ پہ جو ذلت ہے، اسباب ڈھونڈنے نکلیں گے تو ہمیں سب سے پہلے ٹیکنالوجی نظر آتی ہے، جی یہ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ جی یہ سائنس میں پیچھے رہ گئے، ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ، صرف مولوی پیچھے ہے نا آپ کی نظر میں، باقی لوگ تو سارے ٹیکنالوجی بھی چل رہی ہے، اور جتنی اچھی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے شاید کسی کے پاس ہو۔ ہم ڈبل شاہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کم ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ہم 1 روپے کے نوٹ ختم ہوئے ہیں، 10 والے نوٹ کو ہم 10,000 کا بنا کے 5,000 کا بنا کے پیش، ہمارے پاس بڑے بڑے جگلر ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے ہیں؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ ہاتھ دیکھنے والے، ہاتھ دکھانے والے، ہاتھ صاف کرنے والے، ہمارے پاس نجومی بابے زمین پہ بیٹھ کے آسمان پہ کمندے ڈالنے والے بڑے بڑے کاریگر لوگ ہیں۔ ٹیکنالوجی میں ہم کسی سے پیچھے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ رب کی پسند کو پسند نہیں کیا، اللہ کی عطا کو عطا نہیں جانا، اور جو اللہ نے جائز اور حلال ذرائع رکھے تھے ہم ان سے بڑھ کر کے کچھ لینا چاہتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی، اور وہ ذلت جو تھی اس ذلت کے بعد والمسکنہ، مسکینی۔ بھائیو یہ لفظ پلے باندھ کے لے جائے، ہر بندہ کما رہا ہے۔ پہلے ایک بزرگ کماتے تھے، 17 گھر کے بچے کھاتے تھے، اللہ برکت دے دیتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک گھر میں یہ سین دیکھا ہے، ایک باپ ہے، 17 بیٹے ہیں، باپ کما رہا ہے، بچے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، 6 ان کی بیٹیاں ہیں وہ بھی ساتھ کھا رہی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ طرفہ تماشا نہیں، ایسے نہیں ہے، چلتا ہے۔ ایک باپ کماتا تھا، رب اتنی برکت دیتا تھا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، پوریاں نہیں پہن رہی ہیں، پوری نہیں پڑ رہی۔ کل ایک جملہ پڑھ کے تڑپ گیا کہ ساریاں کمائیاں کر کر کے انہوں بیلی دیتی جائیے، اس سے بڑی مسکنت کیا ہوگی؟ اور مسکین اور فقیر میں فرق بھی یہی ہے۔ اگر آپ 16ویں پارے میں جائیں،
جہاں جناب خضر کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے جن 2 بچوں کی کشتی کو سفر کرنے کے بعد توڑ دیا تھا، وہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ سمندر میں کام کرتے تھے، ان کی روزی، ان کی ملکیت میں وہ کشتی وہ بھی ہے، ان کا اپنا جہاز ہے، اس دور کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ مسکین تھے۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ جو محنت بھی کرے، جو تغاری بھی اٹھائے، مزدوری بھی کرے، بھاگ دوڑ بھی کرے، کمائے بھی، لیکن پوریاں نہ پہن، جائز ضرورتیں، خواہشات نہیں، جائز ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں، کمائی تھوڑی ہو، آمدن تھوڑی ہو۔ آج کمائیاں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے برکت اٹھا دی ہے، اسی وجہ سے ہر بندے کو میں مسکین دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ مسکینی، دل کی مسکینی دیکھنی ہو۔ جہاں سے میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے ٹول پلازے پہ پہلے لگانا نہیں تھا، اگر لگایا ہے، میں وہاں اگر 30 دے کے، اور میرے جیسا مجھ سے بھی غریب 30 روپے دے کے گزر رہا ہے، تو وہاں امیر شہر، وزیر شہر، مشیر شہر، میرے وطن کا حاکم اتنا غریب ہے کہ وہ 30 بھی نہیں دے سکتا۔ اس سے بڑھ کے مسکینی کیا ہوگی؟ جہاں غریب چھوٹی چھوٹی چیز پہ ٹیکس پے کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، امیر شہر پہ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ دوسری طرف دیکھیں تو شاعر نے نقشہ ہی عجیب کھینچا ہے، غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، ان کے کتوں کے بھی سونے کے لیے بیڈ مہنگے مہنگے، غریب کے بچے کو دودھ نہیں مل رہا خالص، ان کے پینے کے لیے، کتوں کے لیے بھی دودھ اور پانی باہر کی دنیا سے آئیں، لیکن من مسکین رہے تو کیا کریں گے؟ یہ ذلت آج ہمارے اوپر ہے کہ ہم بہت کچھ سہ رہے ہیں لیکن لوٹ نہیں رہے۔ غلطی کاروبار کی ہے، معیشت اور معاش اور کمانے اور کھانے کی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، دنیاوی سزائیں تو مل رہی ہیں، مسکنت بھی ہے، ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، اور تیسری بڑی سزا کہ رب بھی ناراض ہے۔ لوگو، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ احکام کی نافرمانی، اگر کسی باس کی بات کو جھٹلایا جائے، رد کیا جائے، اوبے نہ کیا جائے، آرڈر تسلیم نہ کیا جائے، نافرمانی کی جائے۔ کل آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک سین دیکھا ہوگا، غالباً 7-8 پولیس والوں کے خلاف انکوائری کی اپلیکیشن دی گئی۔ ان لوگوں کو آرڈر دیا گیا تھا کہ فلاں جگہ ڈانس، ناچ گانے کا سیٹ اپ ہے، اللہ کرے خبر جھوٹی ہو، اللہ کرے خبر جھوٹی ہو، لیکن لگی۔ ان کے خلاف ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، کیوں کاروائی کی جائے، انہوں نے اپنے باس کا حکم نہیں مانا، غیر حاضر تھے۔ سر جی، قیامت کے دن اگر رب نے حاضری لگا کے کہہ دیا کہ فلاں دن فلاں ظہر کے وقت فلاں فنکشن پہ ان کو بلایا گیا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہا گیا تھا، تو یہ بندے غیر حاضر تھے، لائن حاضر کر لیے جائیں تو کیا بنے گا؟ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ دنیا میں باس برداشت نہیں کرتا، جو پوری کائنات کا رب ہے، اس کے فیصلے، احکام اور آرڈر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم سے پختہ وعدے لیے اور ہمیں سمجھایا۔ بنی اسرائیل نے پختہ وعدے کیے، میں نے ان کو ایسے رسوا نہیں کیا، ان کی شکلیں ایسے نہیں بدلی، عذاب ایسے نازل نہیں ہوئے، تمہارے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری لاجک مانگتی تھی، اور امت محمدیہ بیسیکلی لاجک پہ نہیں چلتی۔ کتاب اللہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے، یہ نقطہ پلے باندھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم نے جو اس میں لکھا ہے وہ حکمتوں کے بغیر نہیں، طاقتوں کے بغیر نہیں، ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں۔ مائکروسافٹ سے بھی مائکروسافٹ ہماری ٹیکنالوجی ہے، اس میں تم انگلی بھی اٹھاؤ تو جواب آئے گا۔ تمہارے پاس کچھ ایسی نہیں ہے، پھر بھی تم لاجک مانگو تو بات نہیں بنتی۔ دل سے بغیر دیکھے مان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اصل ایمان تو یہ دیکھ کے مانا تو کیا مانا، پھر تو آپ نے مشاہدے کو مانا، آپ نے سن کے مانا تو سماعتوں کو مانا، آپ نے چکھ کے مانا تو پھر آپ نے ٹیسٹ کو مانا، ذوق کو مانا، آپ نے چھو کے مانا تو لمس کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان بالغیب۔ اچھا جی،
قوم نے لاجک مانگی تھی کہ اللہ ہے تے اکھاں نال بخا. آج بھی پاکستان میں امت محمدیہ کے بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی عذاب قبر نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو پروفیسر صاحب مولوی صاحب کہیں ہمیں بھی دکھا دیں. خیر لاجک کا جواب لاجک سے ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے اتاری نہیں، ہر بات کی حکمت ہے، وہ عزیز حکیم ہے. اللہ علت بیان کرتے ہیں لیکن نہ بھی بیان کرے تو ہمیں ماننا ہوگا، ہم بندے ہیں. بہت سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ آرڈر کیوں دیا ہے، لاجک کیا ہے. آپ نے جو مجھے کہا ہے کہ یہ یونیفارم پہن کے آئیں، سردی گرمی اتنی ہے، تقاضا یہ ہے، میں یہ نہیں پہن سکتا. بہت سے نہیں پوچھا جاتا. اللہ پوری کائنات کو چلانے والے خالق و مالک و رازق ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. اس کی کبریائی، اس کی حکمت، اس کی مرضی، نکتہ چینی نہیں، حاشیہ نشینی نہیں. انہوں نے کہا تھا اللہ کو دیکھ کے مانیں گے، اللہ کو دیکھ کے مانیں گے. آج کا منکر کہہ رہا ہے کلمہ گو، او جی عذاب قبر دکھے تو مانے، سنائی دے کوئی مردہ روتے ہوئے تو مانے، آگ قبر میں جلتی ہوئی دکھے تو مانے کہ اندر جہنم ہے. خیر یہ میرا الگ موضوع ہے، اس کے اوپر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی آئے تو بات ہوگی. یہ کہنے لگے کہ تو جاتا کہاں ہے، کلا کلا جانا ہے، سانو بھی نال لائے. نبی کو کہنے لگے اکیلے اکیلے جاتے ہو، پیغمبر کی زبان پر یقین ہوتا ہے. خیر یہ ساتھ چلے گئے، قوم کے 40 بڑے وڈیرے چنے، وہاں جا کے کہنے لگے تو رہ دکھا اللہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ بات کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ان کو دکھاتے ہیں. اللہ نے کہا میں خود تو سامنے نہیں آتا، میری نشانیاں آتی ہیں. اور طور پہاڑ جو ہے ان کے اوپر یوں جھکنے لگا. تصور کریں یہ چھت ہمارے اوپر نیچے بیٹھنے لگے. میں بھول جانا ہے، جمعہ بھول جانا ہے، ایدا ہونا ہے. دوڑنے لگے اور دروازے بند ہوں، کیا بیتے گی. زلزلے کے ایام میں اللہ معاف کرے، بھاگنے لگے اور لفٹ بند ہو، جدھر کو جا رہے ہیں وہ سیڑھیوں کا دروازہ بند ہو، ایمرجنسی گیٹ بند ہو، حادثہ ہو جائے تو نکلنے کے لیے گاڑی جو ہے وہ پیک ہو جائے، سیل ہو جائے، پانی کے اندر ہوں بالخصوص، کیا بیتے گی. پہاڑ جب اوپر آیا نا تے ایک اکھ ہے میں قوم دی، ایک تھلو ماڑے ماڑے ہاتھ جوڑے، من گئے. موسیٰ تیری رب دی ٹیکنالوجی بہت ہے، تا چکا یار. یہ کنڈیشن تھی جو مفسرین نے لکھی. یہ تو مارن والیاں گلاں ہوئی نا، چکا چکا من گئے. اللہ تعالیٰ نے سیدھا کر دیا، کہنے لگے پھر یہ تو نہ مناؤن والیاں گلاں سی نا، یہ تو زیادتی سی نا، اسی تو کیا سی رب وخا ایک ہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کیا نہیں دیکھا ہم نے، کون کون سے عذاب قوم موسیٰ پہ نہیں آئے، اور کتنی کتنی سزائیں رب نے امت محمدیہ کو نہیں دی. مگر نہ ہمارے من بدلے، نہ سوچ بدلی، نہ فکر بدلی، نہ نظریے بدلے. اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ نتیجہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آنے والا ہے. وہاں جا کے اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی ہے نا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، تمہیں یہ حکم دے دیا جا رہا ہے. یہ حکم نمبر 33 ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا، اس کو لینا ہے. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو نازل کریں اس کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں. مطلب کہ یہ میں نے کوٹ کے ادھر پڑھ لوں، ایسے پکڑ لوں نہیں، گرنے نہ دوں. یہ کتاب ہے، گر سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے یہ کہیں گرے نا، سارے بھاگ کے لپکیں گے. کتاب اللہ گر گئی ہے، اور اس کو کوئی کمر کر کے بیٹھے، پیٹ کر کے بیٹھے تو سارے مچلیں گے. یہ بے ادب نے کانڈ کیتی ہے. اس کتاب اللہ کو گرا کے دنیا کی قانون کی کتابیں اٹھا کے ہم نے اوپر کی ہوئی ہیں، اس کے حکم نیچے کیے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. اس کو ٹھڈے مار رہے ہیں معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ. احکام خدا بندی کو لینے والے بتائیں یہ کتاب کہاں ہے، کس عدالت میں ہے؟ سیشن کورٹ میں ہے، سول کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، آپ کی سپریم کورٹ میں ہے. ہاں جہاں ہے وفاقی شرعی عدالت میں، اس کا حکم کون مان رہا ہے؟ آپ کے فیصلوں میں، علم میں، عمل میں، نالج میں، لینے دینے میں، تجارت میں، سیاست میں، خرید و فروخت میں ہے کہیں؟ نہیں نہیں نہیں. انہوں سائڈ تے کرو. بلکہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ یار سیاست مولویوں کا کام نہیں. میں سیاستدان نہیں ہوں، لیکن
معذرت کے ساتھ عرض کر دوں، بنی اسرائیل کے سارے سیاسی امور ان کے انبیاء کے ہاتھ اللہ نے دیا تھا۔ کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست کا جتنا دائرہ کار تھا وہ انبیاء کے ارد گرد تھا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ریاست مدینہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وگرنہ حق کس کا بنتا تھا؟ مدینے والے کیا کہہ رہے تھے؟ عبداللہ بن ابی کا، وڈا سردار سی، سیر بھی موٹا سی، پگڑی بھی چنگی رکھ کے بندہ سی۔ اوس اور خزرج کے سردار موجود تھے، مکہ میں ابو جہل کی یہی ڈیمانڈ تھی، اور طائف والوں نے تو کھل کے کہا تھا کہ یار یہ دنیا کے امور کے لیے رب نے نبوت دینی تھی تو تجھے دینی تھی، ایک یتیم مکہ کو چننا تھا، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، سرداری ہے، افراد ہے، لوگ ہیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے صدیق اکبر نے کہاں کہاں اللہ کے دین کو نہیں پھیلایا، اور جناب عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ساتھ میں ایک مسجد کے امام بھی ہیں، مصلی کے امام بھی ہیں، اور جمعے کے خطیب بھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کچھ اور کرنے چلیں۔ اور میں نے کئی بار کہا ہے شریعت اسلامیہ میں الیکشن نہیں ہے، نیور، صرف سلیکشن ہے، اور سلیکشن کس کی ہے؟ فیورٹزم میں نہیں، جو اس کام کے لیے، اس گدی کے لیے، اس کرسی کا اہل ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ چل کے آئے، یمن کی سیٹیں خالی ہیں گورنری کی، ہمیں دے دو۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ہم مانگنے والوں کو ووٹ نہیں دیتے، ہم مانگنے والوں کے حق میں بات نہیں کرتے، عہدہ ان کو نہیں تھما دیتے، آن ڈیمانڈ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر مصطفیٰ ہوتے ہیں، رب نے چنا ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی ڈگریوں سے نہیں۔ کون صاحب صلاحیت ہے؟ آسمان سے رب چنتا ہے، کس کو یہ عہدہ ملنا ہے، یہی تو اہم ہے۔ پھر اگر یہاں سمجھ آتی ہے تو ساتھ یہ بھی نکتہ لے لیں، شریعت اسلامیہ میں جمہوریت قطعاً اس کا کوئی کسی حوالے سے بھی نہیں، یہ صرف امت مسلمہ کو برباد کرنے کے لیے ہمارے ممالک میں تھرڈ ورلڈ میں پھینکا ہوا ایک تیر ہے جس سے ہم زخمی ہیں مگر سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے دین میں کسی بھی جگہ پوزیشن نہیں ہے، سارے مل کے محنت کریں گے، کام کریں گے، اور جو کر رہا ہے اس کا ساتھ دیا جائے گا، اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ غلطی انسان ہے، ہو سکتی ہے، غلطی کی اصلاح کی جائے گی، لیکن اپوزیشن بن کے ٹانگیں کھینچی جائیں، ایسا پوری شریعت میں نہیں ہے اور نہیں ہے۔ جی اسی طرح اللہ رب العزت نے جب ان کو یہ حکم دیا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، 34واں حکم، کتاب ہم نے صرف یوں تھامنے کے لیے نہیں دی، اس میں جو ہے اس سے سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ ہم اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، اس کا جو اس کے اندر ہے وہ ذکر، قرآن خود ذکر ہے، قرآن خود ذکر ہے، ایک ایک آیت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا، یہ بھی تسبیحات ہیں، ذکر ہے، مگر اس میں جو لکھا ہے اس کو یاد کر کے، اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ نماز ذکر ہے، کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ اللہ نے نماز کا اس ذکر میں حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، روزہ ذکر ہے، جہاد ذکر ہے، اور آپ دنگ رہ جائیں گے، حج سارا ذکر ہے، اور مزید چلیے پوری زندگی ذکر ہے۔ اور گناہ کرتے ہوئے رب کو یاد کرنا کہ اللہ میں زیادتی کر رہا ہوں، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو وہاں رو پڑنا، آنسو بہانا، لوٹ آنا، یہ ذکر کون کرے گا؟ سارے غلطیاں کر رہے ہیں اور اس پہ دلیلیں دے رہے ہیں۔ انسان جب اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسریوں کی غلطیوں کا جج بن کے فیصلے کرتا ہے تو یہی فیصلے تو فاصلوں کو جنم دیتے ہیں، تبھی تو کٹے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید دکھاتا ہے کہ کبھی اپنے من میں بھی جھانک اور دیکھ، وفی انفسکم افلا تبصرون، سارے جگ کو دیکھ رہا ہے، اپنے من میں بھی کبھی دیکھ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 35واں حکم دیا، اور یہ حکم بطور سزا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے روکا تھا کہ تم نے فلاں دن کام نہیں کرنا، فلاں چیز کا شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، ایک دن ناگا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں گوشت کا ناگا منگل بدھ ہے،
ہم اس کو جس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں دنیا جانتی ہے. یہودی لوگ، ان کا مقدس اور عبادت کا دن ہفتہ ہے. اتوار کا دن کرسچنز کا ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ دن جمعہ کا رکھا ہے. انہیں کہا گیا کہ ہفتہ کا دن ناگا کرو، چھٹی کرو، کاروبار نہیں، آپ نے بازار نہیں لگانے، شکار نہیں کرنے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. ان لوگوں نے دیکھا کہ آزمائش کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ رش بھی ہفتے کے دن مچھلیوں کا پڑتا ہے. فسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے مچھلی گھاٹ بنا لیے، مچھلی گھر. جیسے ہمارے اکثر جتنے بھی ڈیم شیم ہیں یا ہیڈ بنے ہوئے ہیں، ہیڈ بلو کی یہ دیگر ہے، آپ ان کے سائڈ پہ دیکھیں گے مچھلی فارم بنے ہوئے ہیں. مچھلی فارم کہہ رہا ہوں، مچھلی گھر. اور اگر ہیڈ قادرآباد جائیں تو دونوں طرف اب ہمارے اپنے باقاعدہ اس پہ ہم بھی بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے مچھلی گھر بنا لیے کہ پانی آتا تھا دریا کا لیکن واپس نہیں جا پاتا تھا، اور اتوار کو جا کے نکال لیتے اور کہتے یہ ہیلا اللہ کے کسی حکم پر، اللہ کی کسی مناہی پر، محرمات پہ ہیلا کر کے اس کو. اس کی ایک زندہ مثال ہمارے اندر حلالہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. جو عزت اور غیرت کے ہر طرح منافی ہے لیکن ہم چلاتے ہیں، مجبوریاں ہیں، کیونکہ ہم مسلکن اپنے آپ کو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. کتاب و سنت پہ ہم نہیں آ پاتے. اللہ تعالیٰ نے جو ذلت ڈالی سننے والی ہے، کہا نہیں کرنا شکار. قوم نے ہفتے کے دن شکار کیا، حالانکہ کیا تو نہیں، جال تو نہیں لگائے، مچھلی گھر ہی بنائے تھے. یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. ہفتے کے دن ہمارے لا اینڈ آرڈر کی مخالفت کرنے والوں کو آپ جان چکے ہیں. اب حکم کیا دیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے انہیں کہا، آرڈر دیا، بندر بن جاؤ. یہ ہے وہ ہمارے پاس اصل. پہلے سارے انسان تھے، بندر انسانوں سے بنے ہیں، بندروں سے انسان نہیں بنا. ڈارون لاکھ چیختا رہے، اپنے نظریات پیش کرتا رہے. ہمارا جد امجد جناب آدم علیہ السلام کو بدل کے سیدہ ہوا کو بدل کے کہے کہ ہم پہلے سارے بندر تھے. وقت کے ساتھ، ارتقاء کے ساتھ، تدریج کے ساتھ بال شال اڑتے رہے، چینج ہوتے رہے، دم کٹ گئی، انسان بن گئے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان انسانوں کو جنہوں نے ہمارے احکام کی نافرمانی کی ہے، بطور سزا انہیں بندر بنایا ہے. یاد رکھیے، جب ہمارا بچہ ہمارا فیصلہ نہیں مانتا اور شرارت کرتا ہے، فیصلہ بعد میں نے یہ جملے سنے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے وہ باندر دیا بچہ، وہ باندرا. اگر آپ نے سنا ہو تو یہاں بے شک سر نہ ہلائیں، دل ہی دل میں محسوس کیجئے گا کہ یہ ریالٹی ہے. ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے ایسی حرکات و سکنات جو شایان شان نہ ہو. ہم رب کے بندے ہیں، اللہ نے ہماری بندگی کے لیے جو شایان شان چیز رکھی ہے اس کے خلاف جب جب جائیں گے، حرکات بندروں والی ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نہ ہوتی اللہ میری محبوب پہ مجموعی عذاب نہ اتارنا، تو شاید آج ہماری شکلیں بدلی ہوئی ہوتی، ہمارے چہرے مسخ ہو چکے ہوتے. ہم نے ان سے بڑھ کر کے ہیلے بہانے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک ہفتے کے دن ہیلے سے کام لیا، ہم نے پورا دین ہیلوں کی نظر کر دیا. دل کرتا ہے کہ کبھی یہ موضوع بھی رکھوں کہ امت مسلمہ نے دین میں اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کے، پیغمبر کے احکام کو چھوڑ کے کیسے ہیلے بہانے سے اس کو جائز قرار دیا. چوری حرام ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا سمجھتی ہے حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافی مانگ کے، بندوں سے بھی برا فیل ہو تو تھوڑا سا ضرور کرنا، کیونکہ ہماری ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، غلطی کو محسوس ہی نہیں کرتے. بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. کا ایک اسلامک لائبریری ہے، نادر کتابیں اور کہیں ملتی نہیں. ایک بندہ اندر کھڑا ہو جائے، ایک باہر کھڑا ہو جائے، اندر والا بکس باہر پکڑاتا جائے، باہر والا پکڑتا جائے. کتابیں جو ہے وہ چھپا لیں، دونوں سے کوئی پوچھے پکڑے جائیں ہاں تو چوری کی تھی، اندر والا کہے نہیں کتاباں میرے کو ہے نہیں، تے باہر والا کہے میں چوری کی تھی نہیں. دونوں بری ہیں.
شک کا فائدہ دے کے دونوں کو عدالت بری کر دے گی۔ کتاب الحیل، ائمہ و فقہاء و محدثین نے باقاعدہ انسان کے وہ ہیلے بہانے، وہ مکاریاں، وہ عیاریاں، وہ تیزیاں، یہ رب کے سامنے وہ مکروا، انہوں نے مکاریاں کی تھیں اور اپنی بڑی بڑی چارہ کاریاں دکھائی تھی۔ جب ہم نے اپنی تدبیر چلائی تو پھر ان کو پتا چلا کہ چوٹ کیا ہوتی ہے۔ دوسرے کو مارنا بڑا آسان ہے، جب اپنے پہ بات آتی ہے تو تکلیف پھر ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد حکم نمبر 36، اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اگلی ملاقات میں لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کتاب اللہ کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ 35 احکام ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کے اندر کہاں کمی ہے، کہاں خامی ہے، پہلی قوموں کا بتا کے کہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کیا ہمیں دیا جا رہا ہے، کیا ہم نے لیا ہے، کتنا ہمارے پاس موجود ہے، کتنا ہم نے چھوڑا ہے۔ اپنا جائزہ کبھی ضرور لیجیے گا۔ ہم نے اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مقدار، کون سی مقدار، فائدہ مند چیزیں کتنی ہیں اور نقصان دہ کتنی ہیں، ہم یہ ساری چیک کرواتے ہیں۔ ہم اپنا پیشاب چیک کرواتے ہیں، ہم اپنا باڈی کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، ہم بڑی بڑی مشینوں کے اندر جا کے اپنے آپ کو ڈال کے، میں نے جی فلاں سکیننگ کروائی ہے فلاں۔ کبھی کتاب اللہ کا سکینر لے کے اپنے آپ کو خود سکین کر کے دیکھیں، رب کے احکام ماننے کتنے ہیں، نافرمانیاں کتنی کی، اور جن جگہوں سے اللہ نے روکا تھا وہاں میں کتنی بار گیا ہوں اور کتنا مصر ہو کے ضد سے گیا ہوں۔ اگر اللہ پیچھے سے زندگی کا کرنٹ ختم کر دیں، طاقت چھین لیں، جوان کی جوانی کے اوپر فالج ڈال دیں، اٹھتے ہوئے قدم روک دیں، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ تو کتاب اللہ کو ذرا پیار سے پڑھیے، مسلکی نقطہ نظر سے لڑ لڑ کے، مر مر کے، مناظروں میں، مباحثوں میں وقت گزارا، کبھی اس لیے بھی پڑھیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، اور سادہ ماحول میں پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے اگر اقیم الصلاۃ کہا ہے تو مجھ سے ڈیمانڈ کری کیا ہے، وآتوا الزکاۃ کہا ہے تو رب نے مال پیسہ دیا ہے، میرے سے ڈیمانڈ کیا ہے اور میں نے اس کو پورا کتنا کیا ہے، اور یہ دے کے بھی اکڑ نہیں، شکر کہ اللہ تو قبول کر لے، اور ڈر، فخر نہیں، ڈر، پتہ نہیں رب قبول کرے گا کہ نہیں۔ اللہ نے ذکر کیا اللہ والوں کا، ساری رات مصلی پہ رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، پھر سوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، جب فجر ہوتی ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ وہ رات کے قیام پہ فخر نہیں ہے، عاجزی سے پیش کر رہا ہوں، اللہ قبول کر لینا، کہیں منہ پہ نہ مار دینا۔ تو اپنی نیکیاں، اپنی اچھائیاں اگر ہیں تو ان کے اوپر اللہ کا شکر کریں، اور اگر نہیں ہے تو ان پہ میں اور آپ مل کے سارے فکر کریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔